الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات پورے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہمارے امام صاحب نے پہلے ہی سے اعلان کر رکھا ہے کہ چند کلمات کی شکل میں خطبہ صدارت پیش کریں گے اور وہ بھی بڑے مختصر اور محدود وقت میں. ہمیں خود اپنے مہمان خطیب سے خطاب سماعت کرنا ہے، اس لیے ہم سب کو مل کر کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے مہمان خطیب کو دیا جائے. آج ہم اور آپ دارالعلوم عزیزیہ اہل سنت شمس العلوم کے چھٹے سالانہ جلسہ دستار حفاظ کرام وہ فیضان قرآن کانفرنس میں بیٹھے. یعنی آج دارالعلوم عزیزیہ اہل سنت شمس العلوم کی یہ چھٹی فصل بہار ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی جو کھیتی یہاں لگائی گئی اس کی 7ویں فصل آج ہم لوگ کاٹ رہے ہیں. علم و عرفان کی جو یہاں شمع روشن کی گئی، آج اس کی روشنی سے فیضیاب ہونے والے حفاظ کرام کا یہ چھٹا قافلہ آج ان کے سروں پر دستار حفظ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں سجائی جائے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب فیضان ہے اس مرد حق آگاہ، مرد قلندر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا، جنہوں نے مبارک پور کی سرزمین پر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر ہزاروں تشنگان علم کو اپنے علم و عرفان کے چشمے سے سیراب کیا، اور محدث، مفتی، مناظر، اہل قلم، یعنی جس میدان میں بھی کام کی ضرورت تھی ہر میدان میں انہوں نے نامعلوم کتنے لال و گوہر پیدا کیا، اور اسی لال و گوہر
میں سے ایک قیمتی لال کو انہوں نے اپنے ایک تلمیذ رشید کو یہاں پر انہوں نے تقریباً نصف صدی پہلے بھیجا، جنہوں نے یہاں شجر علم لگایا اور بہت سے لوگوں نے ان کے خدمت علم سے خوشا چینی کی، اور یہ ساری بہار آج ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ انہی علماء کا فیضان ہے جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ اور دیگر علمی درسگاہوں سے علم حاصل کیا۔ اس لیے آج کی اس مبارک فیضان قرآن کانفرنس میں میں دارالعلوم عزیزیہ اہل سنت شمس العلوم کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور سے دارالعلوم کے پرنسپل حضرت مولانا محمد غوث صاحب، اور خاص طریقے سے حفاظ کرام کا یہ جو قافلہ تیار ہوا اور لگاتار یہ چھٹی فصل بہار جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں خاص طور سے جن کی جد و جہد کا دخل ہے، میں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ قاری مصطفیٰ رضا زیدہ مجدہ کو، جن کی بافیض درسگاہ سے درجنوں کی تعداد میں طلباء نے فیض حاصل کیا، اور آج وہ حافظ قرآن بن کر ملک کی بہت ساری مساجد میں قرآن پاک سنا رہے ہیں، اور فیضان قرآن سے خود بھی مالا مال ہو رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کریم کے فیض سے مالا مال کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آج کی اس اجلاس میں دارالعلوم عزیزیہ اہل سنت کے تمام اساتذہ، اراکین، معاونین، مخلصین، سب کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اور چونکہ میں نے ایک مختصر سی آیت کریمہ پڑھ دی ہے، اس لیے اس کے تعلق سے محض اس کا ترجمہ سناؤں گا، اور صرف ایک حدیث شریف سنا کر کے آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو خصوصی خطیب سے خطاب سماعت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ بے شک وہ بندے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن حکیم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی صبح و شام تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ نے جو انہیں روزی دی، اللہ نے جو انہیں رزق دیا، اس میں سے کچھ وہ خفیہ طریقے سے اور کچھ وہ علانیہ طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یرجونا تجارتا لن تبور، ایسے بندے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہو سکتا، اس میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آپ بہت ساری تجارتیں کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تجارت کامیاب ہو، نہ معلوم کتنی تجارت ہوتی ہے، کتنے کاروبار ہوتے ہیں، کچھ دنوں تک تجارت چلتی ہے، لیکن چند دن گزر جانے کے بعد تجارت فیل ہو جاتی ہے، ساری تجارت ناکام ہو جاتی ہے، سارا کاروبار فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی پابندی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایسی تجارت ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تجارت لن تبور،
یہ ایسی تجارت ہے، ایسا یہ کاروبار ہے، ایسی تجارت ہے کہ اس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمام حفاظ کرام کو ایسے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ معجم طبرانی کی ایک حدیث شریف ہے۔ معجم طبرانی کا نام کم ہی آپ لوگ سنتے ہو، جیسے بخاری شریف حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، مسلم شریف حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے، ایسے ہی طبرانی شریف بھی حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ طبرانی شریف کی معجم اوسط کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجی القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاہب، یعنی قیامت کے دن قرآن کریم ایک نحیف مگر خوبصورت انسان کی طرح قیامت کے دن آئے اور وہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ هَلْ تَعْرِفُنِي، یعنی قرآن کریم قیامت کے دن حافظ قرآن کے پاس آئے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا هَلْ تَعْرِفُنِي، اے حافظ قرآن کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ حافظ قرآن قرآن کریم سے کہے گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا کہ تم کون ہو۔ قرآن کریم حافظ قرآن سے اس وقت کہے گا انا الذی اسہر لیلک واضمی حواجرک، اے شخص میں وہی قرآن کریم ہوں جس کو تو نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا تھا اور مجھے یاد رکھنے کے لیے، اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے لیے تو شب بیداری کیا کرتا تھا، رات میں سوتا نہیں تھا، رات میں تو بیٹھ کر کے مجھے پڑھا کرتا تھا، اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا، میری وجہ سے تو شب بیداری کرتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا، وہ سنیو حواجر کا، اور دن میں بھی تو مجھے پڑھا کرتا تھا، بھوکا پیاسا رہ کر کے تو اللہ کا کلام پڑھتا تھا، نہ دن میں تو آرام کرتا تھا، نہ رات میں تو سوتا تھا، دن میں بھوکا پیاسا رہ کر کے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے تو مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے میری تو تلاوت کیا کرتا تھا، اور رات میں تو شب بیداری کرتا تھا، رات میں بھی تو مجھے پڑھا کرتا تھا، میں وہی قرآن کریم۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم قیامت کے دن حافظ قرآن کو تلاشتا ہوا اس کے پاس آئے گا، اور قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کتنے نیچے آ جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حد یہ ہے کہ ایسے وقت میں ایک ماں اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے آئے گی، نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے میدان محشر میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچے گی اور اپنے بیٹے سے وہ ماں کہے گی یا بنی علم یکن بطنی لکا وعا وصدی لکا سقا وحجری لکا وطعا، اے بیٹا ذرا یہ بتا دے کہ کیا 9 مہینے تک تو میرے پیٹ میں نہیں تھا؟ 9 مہینے تک میں نے تمہیں اپنے پیٹ میں ایک پناہ گاہ کے طور پر پوری حفاظت کے ساتھ رکھا، اے بیٹا کیا تمہیں اس بات سے انکار ہے؟ اس کے بعد پھر وہ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی کہ اے بیٹا
کہے گا صدقت یا اماں، ماں تو سچ کہہ رہی ہے، یقیناً 9 مہینے تک پوری حفاظت کے ساتھ تو نے اپنے شکم میں مجھے رکھا اور اپنا خون جگر مجھے پلایا، اور ساتھ ہی ساتھ تو نے میری پرورش کی اور تیری گود میں میں کھیلتا کودتا تھا۔ یقیناً اے ماں تیرے یہ سارے احسانات میرے اوپر ہیں۔ پھر وہ ماں اپنے بیٹے سے یوں کہے گی کہ اے بیٹا، جب دنیا میں میں نے تیرے ساتھ اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں تو اے بیٹا آج ذرا تم میرے اوپر بھی ایک احسان کر دے۔ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی احمل عنی سیئۃً وآتنی حسنۃ من حسناتک، اے بیٹا ذرا میرے اوپر جو گناہوں کا انبار ہے، میرے سر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے، ایک گناہ تو میرا لے لے اور اس کے بدلے میں اپنی ایک نیکی مجھے آج عطا کر دے، تاکہ اللہ رب العزت مجھے اس سختی سے نجات عطا فرما دے، میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ اے بیٹا آج اس مشکل گھڑی میں ذرا یہ احسان میرے اوپر کر دے۔ یہ ماں اپنے بیٹے سے اس طرح سے کہے گی، بیٹا اپنی ماں سے کہے گا کہ یقیناً ماں سچ کہہ رہی ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اے ماں انی مشغول بذنبی، اے ماں یقیناً یہ سارے احسانات ہیں، لیکن اے ماں آج مجھے خود نفسی میرے اوپر نفسی کا عالم ہے، آج مجھے خود اپنی فکر ہے، اپنی نجات کی فکر ہے، اس لیے آج میں اس طرح کا کوئی احسان تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، یعنی کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی گناہوں سے بوجھل ہو کر کے کوئی شخص اپنا تھوڑا سا بھی بوجھ اٹھانے کے لیے کسی دوسرے کو بلائے کہ اے فلاں ذرا آ اور میرا یہ گناہ کا بوجھ اٹھا لے، تو کوئی اس کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگرچہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسے مشکل وقت میں قرآن کریم حافظ قرآن کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس ایک خوبصورت انسان کی طرح پہنچے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا حل تعرفونی، اے حافظ قرآن کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ شخص کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کریم حافظ قرآن سے کہے گا انا الذی اسحر لیلک واضمی حواجرک، یعنی میں ہی وہ ہوں کہ میری وجہ سے تو شب بیداری کرتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا اور دن میں بھوکا پیاسا رہتا تھا، دوپہر کے گرم وقت میں، دوپہر کے سخت وقت میں تو سوتا نہیں تھا، بھوکا پیاسا رہتا تھا، تو مجھے برابر پڑھا کرتا تھا، میں ہی وہ قرآن کریم ہوں۔ اور اس کے بعد قرآن کریم حافظ قرآن سے کہے گا کہ حافظ قرآن یہ سن لے انا کل تاجر من وراء تجارتہ، یعنی ہر تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی تاجر، کوئی بھی بزنس مین ہو، ہر آدمی اپنا کاروبار آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ بولے امام صاحب کوشش کرتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ آج میں 4 پیسہ کما رہا ہوں تو کل 10 پیسہ کماؤں، لیکن اے حافظ قرآن انا لکا من ورائے کل تاجر، اے حافظ قرآن میں ہر تاجر سے بڑھ کر کے تمہارے لیے ہوں، یعنی تیری ترقی کے لیے، تیری مغفرت کے لیے، جنت میں تجھے لے جانے کے لیے میں تمام چیزوں سے تمہارے لیے بڑھ کر کے ہوں، میں ساری تجارت سے بڑھ کر کے تمہارے لیے ہوں۔ اور اس کے بعد حافظ قرآن کو اللہ رب العزت وہ عزت عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ پھر حافظ قرآن کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اور الفاظ ہیں حدیث شریف کے فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ
والخلد بشمالہ، یعنی اللہ تعالی حافظ قرآن کے داہنے ہاتھ میں بادشاہی عطا فرمائے گا، والخلد بشمالہ، اور بائیں ہاتھ میں اسے ہمیشگی عطا فرمائے گا، ویوضع علی راسہ تاج الوقار، اور حافظ قرآن کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، وقار کی دستار رکھی جائے گی، وقار کے تاج سے حافظ قرآن کے سر کو سجایا جائے گا، اور اس کے بعد صرف حافظ قرآن ہی کے ساتھ یہ اعزاز نہیں ہوگا بلکہ اس کے والدین کو بھی میدان محشر میں بلایا جائے گا، اور والدین کے بارے میں حدیث شریف کے الفاظ ہیں وَيُحْصَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یعنی حافظ قرآن کے والدین کو بھی اللہ رب العزت میدان محشر میں حاضر کرے گا، اس کے والدین کو بھی میدان محشر میں بلایا جائے گا، اور اس کے والدین کو کرامت کے ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسے قیمتی جوڑے قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے جائیں گے کہ وہ جوڑے ایسے قیمتی ہوں گے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، دنیا و ما فیہا کو ایک طرف رکھ دیا جائے، مگر جو حافظ قرآن کے والدین کو کرامت کے جوڑے قیامت کے دن اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، دنیا و ما فیہا ان جوڑوں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد حافظ قرآن کے والدین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کریں گے انا لنا ھذا یا رب، اے پروردگار اس میدان محشر میں جہاں سارے اولین و آخرین اکٹھا ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، اے پروردگار ہمارا کون سا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے کہ ایسے اولین و آخرین کے اتنے عظیم مجمع میں میدان محشر کی اس بھیڑ میں اے پروردگار تو ہمیں کرامت کے ایسے جوڑے عطا فرما رہا ہے کہ دنیا و ما فیہا ان جوڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اے پروردگار ہمارا کون سا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا بتعلیم ولدک مع القرآن، اے بندو آج تمہارا کوئی عمل میری بارگاہ میں، یعنی تمہیں جو آج یہ اعزاز عطا ہو رہا ہے، تمہیں کرامت کے جوڑے عطا جو ہو رہے ہیں، وہ اس وجہ سے عطا ہو رہے ہیں کہ تیرے بچے نے اپنے سینے میں میرا کلام محفوظ کیا، قرآن پاک کو یاد کیا، حافظ قرآن ہوا ہے، اس کی برکت سے تمہیں آج ہی عزت عطا کی جا رہی ہے کہ تمہیں کرامت کے جوڑے پہنائے جا رہے ہیں، اور ایسے جوڑے ہیں کہ دنیا اور ما فیہا ان جوڑوں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت حافظ قرآن سے ارشاد فرمائے گا اقرا ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن تو قرآن کریم پڑھتا جا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کے زینوں پر بھی چڑھتا جا، یعنی قرآن پاک بھی پڑھتا جا اور ساتھ ہی ساتھ جنت کے زینوں پر بھی تو چڑھتا جا۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمائے گا ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن تو جنت میں بھی قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ویسے ہی پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد فرمائے گا وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اے حافظ قرآن تیری منزل اس آخری آیت کے ساتھ ہے، جو آخری آیت تم پڑھو گے تیری آخری منزل وہی ہے۔ اس موقع پر محدثین کرام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو درجات ہیں، جو منزلیں ہیں، وہ آیات قرآن کے مطابق، یعنی جتنی آیتیں ہیں قرآن کریم میں اتنے زینے جنت ہیں، اور قرآن کریم میں 6000 سے زائد آیتیں۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن حافظ قرآن سے ارشاد فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل القرآن کما کنتا
ساتھ ہی ساتھ جنت کی منزلوں کو بھی تو طے کرتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر تو چڑھتا جا، اور تو جیسے دنیا میں قرآن پاک پڑھتا تھا ایسی جنت میں بھی تو پڑھتا جا، اور تمہاری آخری منزل اسی آخری آیت کے پاس ہے جو قرآن کریم کی آخری آیت تو پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے آج کی اس مبارک محفل میں تمام حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین، ان کے اہل خانہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کی اور بھی وضاحت کر دوں، یہ ساری بشارت اسی حافظ قرآن کے لیے ہے جس نے واقعتاً قرآن کریم کو یاد رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حافظ جی ہو گئے، دستار مل گئی اور سند انہیں دے دی گئی، اب ان کے لیے بشارت، بلکہ اس حافظ قرآن کے لیے بشارت ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا اور اس حفظ پر اس نے مداومت برتی، برابر اسے پڑھتا رہا، اپنے سینے میں اسے محفوظ کیا۔ ورنہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد اسے بھلا دیا، ایسے شخص کے لیے خود قرآن کریم میں بہت ہی سخت وعید آئی۔ خود قرآن کریم میں ارشاد ہوا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یعنی جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے تنگ معیشت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے کسب کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے معاش کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یعنی ہم قیامت کے دن ایسے شخص کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرے گا، یا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے پروردگار تو نے مجھے نابینا بنا کر کے کیوں اٹھایا، مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں آنکھ والا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، یعنی تمہاری جو معیشت دنیا میں تنگ ہوئی اور صرف دنیا ہی